تعارف تعلیم انسان کی فطری ضرورت اور معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے۔ قدیم زمانوں سے علم و فنون تعلیم نے فرد و معاشرہ دونوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے۔ ہر معاشرہ اپنی ترقی کی راہوں میں تعلیم کو سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو دریافت کرتا اور اپنی زندگی کی راہیں آسان بناتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تعلیم کی اہمیت کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور یہ اجاگر کریں گے کہ کس طرح تعلیم نے دنیا کو ایک جاندار، بامقصد اور منظم معاشرہ بنایا ہے۔ تعلیم کا مفہوم اور نوعیت۔ تعلیم دراصل انسان کے فکری، اخلاقی اور عملی نشوونما کا عمل ہے۔ یہ صرف کتب سے سیکھنے تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی وہ ادارے ہیں جہاں رسمی تعلیم دی جاتی ہے، مگر گھر اور معاشرے کے اندر غیر رسمی تعلیم بھی اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد علم منتقل کرنا، فکری صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور کردار سازی کرنا ہے۔ عصری تعلیم میں جدید ٹیکنالوجی، تحقیق و تجربہ، سائنسی و فنی علوم کے ساتھ ساتھ تخلیقی اور تنقیدی سوچ کو بھی فروغ دیا جاتا ہے تاکہ طلبہ کسی بھی چیلنج کا مؤثر جواب دے سکیں۔ فرد کی ترقی میں تعلیم کا کرد ایک شعوری بیداری۔ تعلیم انسان کو خود آگاہی عطا کرتی ہے، وہ اپنے حقوق، فرائض اور ذمہ داریوں سے واقف ہوتا ہے۔ تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتیں۔ تعلیمی عمل کے دوران فرد نئے نظریات کا جائزہ لیتا، تنقیدی انداز اپنانا سیکھتا اور تخلیقی حل تلاش کرتا ہے۔ معاشرتی رابطے۔ اسکول و یونیورسٹی میں ہونے والی سرگرمیاں اور گروپ ورک سے انسانی میل جول کی مہارتیں پروان چڑھتی ہیں۔ ذاتی اعتماد۔ علم کی دولت سے انسان کا اعتماد بڑھتا ہے، جس سے وہ پیچیدہ مسائل کے حل میں خود اعتمادی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اخلاقی ارتقاء۔ بہتر تعلیم کے نتیجے میں انسان میں احترام، انسانیت، رواداری اور ایمانداری جیسے اعلیٰ اخلاقی اقدار پنپتے ہیں۔ معاشرتی فوائد۔ پرامن معاشرہ۔ تعلیم یافتہ افراد عوامی مسائل پر شعور رکھتے ہیں، جذباتی اور نسلی بنیادوں پر نہیں بلکہ دانشمندی کے ساتھ حل تلاش کرتے ہیں۔ صحت مند نسل۔ تعلیم صحت، خوراک اور حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہ کرتی ہے، جس سے معاشرے میں بیماریوں کی شرح کم ہوتی ہے۔ مساوات و انصاف۔ تعلیم سے نہ صرف امیر و غریب کے بیچ خلیج کم ہوتی ہے، بلکہ صنفی مساوات اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی ممکن ہوتا ہے۔ ثقافتی ترقی۔ تعلیمی ادارے ادب، فنون اور ثقافتی سرگرمیوں کے مرکز ہوتے ہیں، جہاں نئے ادبی و فنکارانہ رجحانات پروان چڑھتے ہیں۔ جمہوری شعور۔ تعلیم یافتہ شہری اپنے حقوق و فرائض سے واقف ہوتے ہوئے انتخابات میں مثبت کردار ادا کرتے اور حکمرانوں کی کارکردگی کا منصفانہ جائزہ لیتے۔ اقتصاد، ترقی اور روزگار کے مواقع۔ ہنرمند افرادی قوت۔ تعلیم یافتہ افراد جدید صنعتوں، سروس سیکٹر اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں، جس سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ بے روزگاری میں کمی۔ تعلیم و تربیت کے ذریعے نوجوان نئی صنعتوں میں اپنی قابلیت ثابت کر کے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ جدت و تحقیق۔ یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں سے وابستہ افراد جدت اور تکنیکی ایجادات کے ذریعے ملکی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری کی ترغیب۔ تعلیم یافتہ معاشرہ بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ اور منافع بخش ہوتا ہے، جس سے ترقیاتی منصوبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بین الاقوامی مسابقت۔ تعلیمی معیار بلند رکھنے والی قومیں عالمی سطح پر مقابلے کا حصہ بنتی ہیں اور عالمی منڈیوں میں اپنا مقام حاصل کرتی۔ خواتین کی تعلیم اور معاشرتی تبدیلی۔ خواتین کی تعلیم نہ صرف ذاتی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ پورے معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ خاندانی بہبود۔ تعلیم یافتہ مائیں بچوں کو بہتر تربیت فراہم کرتی ہیں، فیملی نرسنگ اور صحت کے معاملات پر مستند فیصلے کرتی ہیں۔ اقتصادی خود مختاری۔ خواتین اپنی تعلیم کے ذریعے گھر کی معیشت میں حصہ ڈالتی ہیں اور مالی طور پر خود کفیل ہوتی ہیں۔ صنفی مساوات۔ جب خواتین تعلیم یافتہ ہوں تو معاشرتی سطح پر صنفی امتیاز کم ہوتا ہے اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہوتا ہے۔ قیادت کا کردار۔
تعلیم یافتہ خواتین سیاست، کاروبار اور سماجی تنظیموں میں قائدانہ منصب سنبھال کر مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم کے تقاضے، جدید دور میں تعلیم اور ٹیکنالوجی کا امتزاج ناگزیر ہے۔ ایک، آن لائن لرننگ۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے تعلیمی وسائل دستیاب ہیں، جس سے علم کی رسائی میں انقلاب آیا ہے۔ دو، ڈیجیٹل صلاحیتیں۔ کمپیوٹر پروگرامنگ اور ڈیٹا سائنس جیسی مہارتیں آج کے دور کی بنیادی ضرورت ہیں۔ تین، ورچوئل لیبارٹریز، سائنسی تجربات اور سمولیشنز اب ورچوئل پلیٹ فارمز پر ممکن ہے، جس سے عملی تجربات کا دائرہ وسیع ہوا ہے۔ چار، ای لرننگ پلیٹ فارمز۔ پلیٹ فارمز نے روایتی کلاس روم ماڈل کو چیلنج کیا ہے۔ پانچ، مستقبل کی تعلیم۔ مصنوعی ذہانت، بلاک چین اور گیمفیکیشن جیسے رجحانات تعلیم کے طریقے میں جدت لا رہے آؤچلنس اور مسائل تعلیم کے فروغ میں متعدد رکاوٹیں بھی حقیقت ہے۔ وسائل کی کمی، دیہی اور پسماندہ علاقوں میں اسکولوں کا انفراسٹرکچر اور اساتذہ کی کمی تعلیم میں حائل رکاوٹ ہے۔ طلب و رسد کا فرق، چند موضوعات میں طلب زیادہ اور انفراسٹرکچر کم ہونے سے معیار متاثر ہوتا ہے۔ نصاب میں تنوع، متعدد ملکوں میں نصاب میں جدید علوم و مسائل کا فقدان ہے، جس سے مارکیٹ کی ضروریات پوری نہیں ہوتا۔ اساتذہ کی تربیت، اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی اور تربیت کے پروگرام اکثر ناکافی ہوتے۔ معاشرت رویے، بعض ثقافتوں میں تعلیم کو کم اہم سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کو محدود کرنے والے روایتی تعصبات موجود۔ نجہ تعلیم کسی بھی قوم کی سب سے قیمتی سرمایہ یا فرد کو شعوری بیدار کرتی، معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی، معیشت کو مستحکم بناتی اور جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھتی ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی حکمت عملیوں، نجی شعبے کی شرکت اور معاشرتی شعور دونوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر بچے، لڑکی کو معیاری تعلیم کے ذریعے مستقبل کے چیلنجز سے قابو پانے کے قابل بنائیں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر تعاون اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم ایک روشن، ترقی یافتہ اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تعلیم کی روشنی سے ہی انسانیت کے تمام مسائل کا حتمی حل ممکن ہے۔ تعلیم کی اہمیت، تعارف۔ تعلیم انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہوں پر گامزن کرتی ہے۔ یہ نہ صرف معلومات اور علوم کا ذخیرہ ہے، بلکہ شخصیت سازی، معاشرتی ہمدردی اور اقتصادی ترقی کا بھی بنیادی ذریعہ ہے۔ آج کے علم و تکنیکی دور میں تعلیم کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہر شعبہ زندگی میں کامیابی کے لیے معیاری تعلیم ناگزیر ہو چکی ہے۔ تعلیم کی تعریف اور اقسام۔ تعلیم ایک منظم عمل ہے جس کے ذریعے افراد کو علم، مہارت اور اقدار سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس کو عمومی طور پر رسمی، فارمل، غیر رسمی، انفارمل اور نیم رسمی تعلیم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ رسمی تعلیم اسکول اور جامعات میں سرکاری نصاب کے تحت جاری ہوتی ہے۔ غیر رسمی تعلیم گھریلو و معاشرتی تجربات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور نیم رسمی تعلیم ورکشاپس، ٹریننگ کورسز اور آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے دی جاتی ہے۔ تعلیم کا تاریخی پس منظر۔ انسانی تہذیب کے آغاز سے ہی تعلیم کا نظام موجود رہا ہے۔ قدیم یونان میں سقراط، افلاطون اور ارسطو نے فلسفیانہ و منطقی تعلیم کے ذریعے علم کی جڑیں مضبوط کا سلام دنیا میں بغداد کے دورن عباسیہ میں بیتی ہسپتالوں اور مکاتب کی بنیاد رکھی گئی، جہاں سائنس، ریاضی اور فلسفہ کی تعلیم دی گئی۔ وسطی دور میں یورپ کے کیتھیڈرل اسکولز اور یونیورسٹیاں وجود میں آئیں، جو جدید تعلیمی نظام کی بنیاد بنے۔ فرد کی ترقی میں تعلیم کا کردار۔ تعلیم انسان کی فکری شعور کو اجاگر کرتی ہے اور اس میں تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ فرد مسائل کا حل تلاش کرنے میں ماہر ہوتا ہے، بہتر فیصلہ سازی کرتا ہے اور نئے خیالات و تخلیقات کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہے، جس سے فرد اپنی ذات کی قدر پہچانتا ہے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ معاشی ترقی اور تعلیم۔ معاشی استحکام اور خوشحالی کا انحصار انسانی سرمایہ پر ہوتا ہے، یعنی مزدوروں اور پیشہ ور افراد کی مہارت اور علم پر۔ تعلیم یافتہ ورک فورس زیادہ پیداواری ہوتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کو جلد اپناتی ہے اور کاروباری ماحول میں مسابقتی برتری حاصل کرتی ہے۔ ایک ملک جب اپنے عوام کو معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے تو وہ ٹیکس ریونیو بڑھتا ہے، بے روزگاری میں کمی آتی ہے اور مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ سماج ترقی اور تعلیم
تعلیم سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ ایک جامع تعلیمی نظام مختلف پس منظر کے افراد کو یکجا کرتا ہے، ثقافتی تبادلے اور رواداری کی فضا قائم کرتا ہے۔ تعلیمی ادارے نہ صرف کتابی علم بلکہ معاشرتی اقدار جیسے تعاون، احترام متقابل اور انصاف کا درس بھی دیتے ہیں۔ اس طرح تعلیم جرائم کی شرح کم کرنے، سماجی بدامنی روکنے اور ایک پرامن معاشرہ تشکیل دینے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ حساس شعور اور تعلیم یافتہ شہری اپنے سیاسی حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ جمہوری طریقہ کار میں شرکت کرتے ہیں، ووٹ کا حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اور حکومت کی شفافیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سیاسی شعور کی بدولت عوام کرپشن، استحصالی پالیسیاں اور حکومتی ناکامیوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، جس سے ملکی سیاسی نظام مضبوط اور شفاف بنتا ہے۔ اخلاقی تربیت میں تعلیم کا حصہ۔ تعلیم صرف علمی نہیں بلکہ اخلاقی تربیت کا بھی وسیلہ ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں نصاب کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، ذمہ داری اور ہمدردی کے اسباق دیے جاتے ہیں۔ یہ اقدار فرد کو نہ صرف اچھا شہری بناتی ہیں بلکہ ایک اخلاق معاشرہ تشکیل